آج ہم شیعہ سنی تقسیم پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کی جڑیں تو بہت پرانی ہیں، لیکن اس کی شاخیں ہمارے آج کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قیادت پر ایک 1400 سال پرانی بحث 21ویں صدی کا ایک اتنا بڑا فیصلہ کن تنازع کیسے بن گئی؟ یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ ان قوتوں کو سمجھنے کی کوشش ہے جو آج ہماری دنیا کی شکل بنا رہی ہیں۔ ہماری یہ ساری گفتگو ولی نصر کی کتاب دی شیعہ ریوائول پر مبنی ہے۔ ان کا تجزیہ ہمیں اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم شروعات کریں گے صدیوں پرانے سوال سے، پھر دیکھیں گے کہ غم نے کیسے ایک شناخت کو جنم دیا۔ اس کے بعد ہم جدید سیاسی احیا، مشرق وسطیٰ کی نئی تشکیل اور آخر میں اس تنازع کے مستقبل پر نظر ڈالیں گے۔ ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے نا؟ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 7ویں صدی میں واپس جانا ہوگا، جہاں سے یہ تقسیم شروع ہوئی۔ تو دیکھیں، بنیادی اختلاف یہاں سے شروع ہوا۔ یہ صرف سیاسی قیادت کا سوال نہیں تھا، بلکہ روحانی اختیار کا بھی تھا۔ ایک طرف یہ اصول تھا کہ قیادت پیغمبر کے خاندان میں ہی رہے گی، جس کی نمائندگی حضرت علی نے کی۔ دوسری طرف یہ اصول تھا کہ کمیونٹی اتفاق رائے سے اپنا رہنما چنے گی، جس سے خلافت کا آغاز ہوا۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ تقسیم وقت کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ پیغمبر محمد کے وصال کے بعد جو بحران پیدا ہوا، وہ 680 عیسوی میں کربلا کے سانحے پر منتج ہوا، جو شیعہ تاریخ کا ایک مرکزی واقعہ ہے۔ اور پھر صدیوں کے ظلم و ستم نے اس احساس کو اور بھی پختہ کر دیا کہ وہ ایک ایسی اقلیت ہے جسے انصاف کے لیے مسلسل لڑنا ہے۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تاریخی واقعات نے کیسے ایک بالکل منفرد مذہبی شناخت کو جم دیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ عقیدے کی کہانی بھی ہے۔ تو اس میں سب سے مرکزی خیال ہے امامت کا۔ سنی اسلام میں خلفاء کے برعکس شیعہ اماموں کو صرف سیاسی رہنما نہیں سمجھا جاتا، انہیں روحانی طور پر معصوم اور خدا کی طرف سے مقرر کردہ رہنما مانا جاتا ہے، جو دین کے معاملات پر حتمی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ بات بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ کربلا کا واقعہ شیعہ شناخت کا جذباتی اور اخلاقی مرکز کیسے بن گیا۔ یہ ناانصافی کے خلاف انتہائی مشکل حالات میں ڈٹ جانے کی ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اس یاد کو ہر سال طاقتور رسومات کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ صرف ایک تاریخی دن کی یاد نہیں، بلکہ ایک گہرا اجتماعی تجربہ ہے۔ جلوسوں اور ماتمی شاعری کے ذریعے ہر نسل اپنی تاریخ کے اس بنیادی دکھ اور قربانی کے جذبے سے جڑتی ہے۔ اچھا، تو 12ویں امام کے غائب ہونے کے بعد مذہبی رہنمائی کا ایک ڈھانچہ تیار ہوا۔ مرجع یا آیت اللہ صرف علماء نہیں ہیں، بلکہ وہ کمیونٹی کے لیے رہنما ہیں جو جدید دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذہبی قانونوں کی تشریح کرتے ہیں۔ اب ہم تاریخ سے نکل کر سیدھا آج کے دور میں آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب صدیوں کی پچھڑی پن شیعہ اثر و رسوخ کے ایک نئے دور میں بدلنا شروع ہوئیں۔ کئی صدیوں تک سیاسی طور پر حاشیے پر رہنے کے بعد 21ویں صدی ایک ڈرامائی موڑ لے کر آئی۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا وہ توازن جو نسلوں سے قائم تھا، اب بدلنے والا تھا۔ اور ولی نصر کے تجزیے کے مطابق وہ سب سے بڑا موڑ تھا 2003 کی عراق جنگ۔ اس جنگ نے صرف ایک حکومت کو نہیں، بلکہ ایک پورے نظام کو ختم کر دیا جس نے شیعوں کو طاقت سے دور رکھا تھا۔ اچانک عراق کی شیعہ اکثریت کے لیے اپنے مستقبل کو خود بنانے کا راستہ کھل گیا۔ لیکن اس تبدیلی کے اثرات صرف عراق تک محدود نہیں رہے، اس کی لہریں پورے خطے اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں محسوس کی گئیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ صرف ماضی کے واقعات پر کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ ایک فعال تحریک ہے جو مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کو بڑی تیزی سے نئی شکل دے رہی ہے۔ اس تبدیلی کے نتائج بہت گہرے تھے۔ عراق میں ایک نئی شیعہ اکثریتی حکومت قائم ہوئی۔ اس نے پورے مشرق وسطیٰ میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دی، جس سے سعودی عرب جیسی روایتی سنی طاقتوں کے ساتھ تناؤ بڑھا۔ پرانے اتحاد ٹوٹنے لگے اور عالمی طاقت کا توازن بھی متاثر ہوا۔ تو آخر میں آئیے اس احیاء کے مستقبل اور اس کے دیرپا اثرات پر غور کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ غم سے طاقت تک کا سفر ہے۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کی کہانی ہے جس نے اپنی شناخت تاریخی سانحات سے بنائی، اور اب وہ ایک ایسی قوت بن گئی ہے جسے عالمی سطح پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ صرف مشرق وسطیٰ کا معاملہ نہیں ہے۔ شیعہ سنی حرکیات میں تبدیلی کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جو آنے والے کئی سالوں تک ہماری دنیا کو تشکیل دیتا رہے گا۔